بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوکم فی اللہ ابو یحییٰ نسیم اللہ مسعود۔ الدرس الثانی، دوسرا سبق، اعضاء الجسم، جسم کے اعضاء۔ انسان کے جسم میں جو مختلف اعضاء ہیں، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، کان ہے، ناک ہے، سینہ ہے، پیٹ ہے، تو یہ جو مختلف اعضاء ہیں اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں، یہ آج کے سبق میں ہم پڑھتے ہیں۔ اعضاء الجسم، جسم کے اعضاء۔ اعضاء جمع ہے، مفرد آتا ہے عضون، عضون، اور جمع آتی ہے اعضاء، اعضاء الجسم۔ جسم مفرد ہے، جسم کی جمع آتی ہے اجسام۔ اعضاء الجسم، جسم کی اعضاء۔ یہاں بھی مطلب وہی ہے، انظر، دیکھو، واستمع، اور غور سے سنو، واعد، اور پھر دہراؤ۔ سب سے پہلے رأسن، سر، رأسن، سر، شعرن، بال، کوئی بھی بال ہو، اذن، کان، اذن، کان، انفن، ناک، عین، آنکھ، صدر، سینہ، بطن، پیٹ، ید، ہاتھ، رجل، پیر، اور اس طرف سن، دانت، لسان، زبان، اور فم، منہ۔ ما ھذا، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا اسم اشارہ ہے اور مذکر قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ مفرد کے لیے۔ ھذا رأس، یہ سر ہے۔ ھذا شعر، یہ بال ہے۔ ھذا انف، یہ ناک ہے۔ ھذا فم، یہ منہ ہے۔ ھذا لسان، یہ زبان ہے۔ ھذا سن، یہ دانت ہے۔ ھذا صدر، یہ سینہ ہے۔ ھذا بطن، یہ پیٹ ہے۔ ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ ھذہ اسم اشارہ ہے، مفرد مؤنث قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ھذہ اذن، یہ کان ہے۔ ھذہ عین، یہ آنکھ ہے۔ ھذہ ید، یہ ہاتھ ہے۔ ھذہ رجل، یہ پیر ہے۔ انسان کے جسم میں جو چیزیں دو دو ہیں عموماً وہ مؤنث ہوتی ہیں، یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ مؤنث ہو، لیکن عموماً ایسی چیزیں انسان کے بدن میں، ایسے اعضاء کی جو دو دو ہے، جیسے کان دو ہے، آنکھ دو ہے، اور ایسے ہی ہاتھ دو ہے، پیر دو ہے، تو یہ مؤنث ہیں، ان میں کوئی علامت تانیث کی نہیں ہے، لیکن ان کو عرب جو ہیں وہ مؤنث پڑھتے ہیں اور بولتے ہیں۔ ھذہ اذن، ھذہ عین، ھذہ ید، ھذہ رجل۔ التدریبات، صل بین الصورۃ والکلمہ، تصویر اور کلمے کو آپس میں ملاؤ۔ اب یہاں پر سب سے پہلے دائیں طرف اگر تصویر کو دیکھیں تو ناک کی تصویر ہے، جس کو عربی میں انفن کہتے ہیں، انفن۔ تو آپ نے اس تصویر کو انفن کے ساتھ ملا لینا ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں پر رأسن ہے تو رأسن کو نیچے رأسن کے ساتھ ملا لینا ہے۔ پھر لسانن ہے تو لسانن کو لسانن کے ساتھ ملا لینا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اگر کلمات کو لے لیا جائے، اور اگر تصویروں کو لے لے پہلے تو پہلے ناک ہے، ناک کو تو ملا دیا، اس کے بعد منہ ہے، فمون، تو فمون کو فمون سے ملا لو، یہ نیچے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ شعرن ہے تو شعرن کو شعرن سے ملا لو، بالکل اخیر میں ہے۔ اس کے بعد لسانن ہے، لسانن
اوپر ہے دوسرے نمبر پر، اس سے ملا لو۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بطن ہے تو بطن کو بطن سے ملا لو، یہ اوپر ہے۔ اس کے بعد رجلن، رجلن کو رجلن سے ملا لو، اذن، یدن، عین، یہ سارے کلمات ہیں، ان کو تصویروں سے ملا لو۔ اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، صل بین السؤال و صور، سوال اور تصویروں کو آپس میں ملا لو۔ یہاں پر دیکھو ما ھذا، یہ کیا ہے، تو آپ جواب میں کہیں گے ھذا انف، اس کو اس سے ملا لو گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ھذا شعر، اس کو ملا لو گے، اور ھذا رأس، اس کو بھی ملا لو گے۔ یہ صحیح جوابات ہیں۔ آگے اس کے جواب میں ما ھذا، تو اس کے ساتھ آپ جو ہے پیر کو نہیں ملا سکتے، ایسے ہی آپ کان کو بھی نہیں ملا سکتے، اس لیے کہ اس کے لیے ما ھذا نہیں آتا بلکہ ما ھذی ہی آتا ہے۔ صل بین السؤال و صور، سوال اور تصویروں کو آپس میں ملا لو۔ سوال ہے ما ھذی، یہ کیا ہے، تو آپ کہو گے ھذی عین، یہ آنکھ ہے، اور اس کے بعد پھر نیچے ھذی یدن، یہ ہاتھ ہے، اور آخر میں ھذی اذن، یہ کان ہے۔ ضع علامت صفر او ایکس فی الصور الآتیہ کما فی المثال، آنے والی تصویروں میں جس طرح مثال میں ہیں آپ یہ دو علامات میں سے کوئی ایک علامت رکھ لیں، یعنی جو مذکر ہے اس کے لیے او رکھ لیں اور جو مؤنث ہے اس کے لیے ایکس رکھ لیں۔ ما ھذا، آپ کہو گے ھذا انف، ھذا شعر، ھذا بطن، اور ما ھذہ، ھذہ عین، ھذہ رجل، ھذہ اسنان، ٹھیک ہے، اور ما ھذہ، ھذہ ید، ھذا شعر، تو اس کے لیے زیرو لگا لینا ہے پھر، اور پھر اس کے بعد ہے ھذہ اذن، تو یہ سب آپ نے کر لینا ہے۔ استمع وضع الارقام، سنو اور ارقام رکھ لو، ٹھیک ہے۔ تو ہم اگر آپ کو کہیں کہ انفن، تو آپ انفن کے نیچے لکھ سکتے ہیں کہ 5 نمبر پر ہے، ایسے ہی باقی اعضاء ہے۔ اس کے بعد ہے تا، تمرن، تاجن، تمساح، تفاح۔ تمرن کھجور، اور تاجن سر کا تاج، تمساح مگرمچھ، اور تفاح سیب۔ اب آپ نے یہاں پر اس کی تدریب کرنی ہے کہ تا کو لکھنا ہے ایسے ہی جیسے یہاں پر لکھا گیا، اور لکھنا چاہیں تو اس کے اوپر بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں خود سے اپنی طرف سے بھی ایک دفعہ لکھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے سا، ثعلب لومڑی، ثلاجۃ ثلاجہ ڈیفریزر، اور ثیاب کپڑے، ثعبان سانپ۔ اب یہاں پر آپ نے سا کو لکھنا ہے، پہلے قلم پھیرنا ہے اور اس کے بعد پھر لکھنا بھی ہے۔